أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بحمد اللہ تعالی سورہ بقرہ کی 4 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں، آیت نمبر 224 سے 227 تک. گزشتہ دروس میں شراب اور جوئے کا ذکر تھا، یتیم کے مال کا ذکر تھا، ضرورت سے زائد مال صدقہ کرنے کا ذکر تھا، مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح کا ذکر تھا کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور پھر آخر میں حیض کے مسائل کا ذکر تھا. آج کی تلاوت شدہ درسی آیات میں اللہ رب العالمین نے ان 4 آیات میں 2 مسئلوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک قسم کا ذکر ہے اور اسی عنوان پر قسم کی اس شکل کا بھی ذکر ہے جس کو الہ طلاق کہتے ہیں، یعنی ایسی قسم اٹھانا جس کے ساتھ طلاق واقع ہو جاتی ہے. قرآن مجید نے مختلف مقامات پر قسم کے احکام کا ذکر کیا ہے. یہاں ارشاد فرمایا کہ نہ بناؤ اللہ کے نام کی قسموں کو نشانہ، کہ میں نیکی نہیں کروں گا، اس پہ قسم اٹھا لو.
میں تقوی اختیار نہیں کروں گا، اس پہ قسم اٹھا لو۔ میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، اس پہ قسم اٹھا لو۔ ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گا، میں حج نہیں کروں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا ایسی قسموں پر جو تم لغو اٹھاتے ہو، لیکن پکڑے گا، تمہارا مواخذہ کرے گا ایسی قسموں پر جو تم دل کے ارادے سے اٹھاتے ہو۔ اللہ معاف کرنے والے بردبار ہیں، برداشت کرنے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم کتنی شکل کی ہوتی ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں لغو قسموں کی بنیاد پر نہیں پکڑے گا، تو قسم کو یمین کہتے ہیں، یمین لغو ہو گئی، بیکار قسم۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ عادتاً قسمیں اٹھاتے ہیں، قسم سے قسم سے قسم سے قسم سے، بس ان کی زبان پہ قسم کی تسبیح چلتی ہے۔ اس کو یمین لغو کہتے ہیں، بیکار قسم۔ کوئی ارادہ نہیں ہے، ویسے ہی منہ سے قسم قسم نکل رہی ہے۔ اور اس کا اگر مظاہرہ کرنا ہو تو کراچی کا دورہ کر لیں۔ کراچی میں ماشاءاللہ سینکڑوں دفعہ ایک آدمی دل کو قسمیں اٹھا دیتا ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس۔ غمس کا معنی ہوتا ہے غوطہ لگانا، ڈوب جانا۔ یمین غموس کا معنی یہ ہے کہ کوئی کام ہوا ہے اور آپ قسم اٹھا کے کہتے ہیں وہ نہیں ہوا۔ آپ کسی آدمی سے ملے ہیں یا کوئی آدمی آپ کے پاس آیا ہے اور آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ نہیں آیا، یا کوئی کام نہیں ہوا اور آپ قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہوا ہے، اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ یعنی اس پر کفارہ تو نہیں ہے، لیکن گناہ اتنا ہے کہ انسان گناہ کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، غوطہ لگا کے اس میں ڈوب جاتا ہے، اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ اور ایک قسم ہے یمین منعقدہ، آئندہ کسی کام کے کرنے نہ کرنے پہ قسم اٹھائی جائے۔ یہ یمین غموس جو کام ہو گیا اس پہ جھوٹ بولا جائے، ہوا ہے تو کہے نہیں ہوا، اور نہیں ہوا تو کہے ہوا ہے، یہ یمین غموس ہے۔ آئندہ کسی کام کے کرنے نہ کرنے پر جھوٹ بولا جائے اور قسم اٹھائی جائے کہ میں اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، یا کہے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، تو اس کا آئندہ زمانے سے تعلق ہے۔ اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اب دیکھا جائے کہ یہ جو قسم اٹھائی ہے، کس کی قسم اٹھائی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کی صفات کی قسم اٹھانے کی اجازت ہے، اللہ اور اس کی صفات کے علاوہ تیسری چیز کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آج تو ایسا زمانہ آ گیا، لوگ اپنی بیوی کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بیوی یاد آتی، کہتے ہیں مجھے تیرے سر کی قسم، انا للہ و انا، یہ شرک ہے۔ من حلفا، جو آدمی اللہ کے علاوہ اور اللہ کی صفات کے علاوہ غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ کب؟ جب اس نے جس کی قسم اٹھائی اسے اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھا،
یا اسے اس کی تعظیم اللہ جتنی کی تو پھر تو مشرک ہوا، اور اگر اللہ کی طرح عبادت کے لائق بھی نہیں سمجھتا، اللہ جتنی تعظیم بھی نہیں کرتا، لیکن شبہ پھر بھی ہے، ناجائز پھر بھی ہے، پھر بھی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یمین منعقدہ میں یہ ہے کہ ایک تو قسم اٹھائی اس نے آئندہ کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی، اگر وہ کام جس کے لیے قسم اٹھائی ہے اگر کوئی گناہ کا کام ہے تو اسے حکم یہ ہے کہ قسم توڑ دو، کفارہ ادا کرو، قسم کو توڑ دو، کفارہ ادا کرو۔ اور اگر کوئی کام گناہ کا نہیں ہے اور اسے پورا کر سکتا ہے تو قسم کو پورا ہونے دو، قسم پوری ہو جائے گی تو نہ کفارہ ہوگا نہ گناہ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کی قسم اس گھر میں نہیں جاؤں گا، تو نہ جائے اس گھر میں، جب تک نہیں جائے گا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے۔ لیکن اگر چلا گیا اس گھر تو کفارہ آئے گا۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یمین لغو پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، عادت بری ہے، اسے چھوڑنا چاہیے۔ یمین غموس میں گناہ ہے، اتنا گناہ ہے کہ انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ یمین منعقدہ میں گناہ کا احتمال بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ یا تو 10 آدمیوں کو ایک ایک کپڑوں کا جوڑا دے، اتنا مناسب کپڑا جس سے نماز ادا کر سکے، اتنا کپڑا ہو کہ جس سے نماز ادا کی جا سکے۔ یہ نہیں کہ ایک ایک شورٹ دے دے، بولے گرمی کا موسم ہے شورٹ سے تو جوڑا ہو گیا، نماز تو نہیں ہوتی اس سے، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ اتنا کپڑا دے جس سے نماز ادا ہو سکے۔ اور اگر کپڑا نہیں ہے تو 10 آدمیوں کو 2 وقت کا مناسب کھانا کھلائے، 10 غریب مسکینوں کو 2 وقت کا مناسب کھانا کھلائے۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاس نہ کپڑوں کے پیسے ہیں نہ کھانا کھلانے کے پیسے ہیں، بالکل ہی ملنگ ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، تو پھر شریعت کہتی ہے لگاتار 3 روزے رکھ لے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں، انگلینڈ میں روزے نہیں ہوں گے کہ یہاں روزے شروع کر دیں آپ پونڈ بچانے کے لیے۔ یہاں تو یا کپڑے پہنائیں گے یا کھانا کھلائیں گے، تیسری کوئی شکل نہیں۔ یہاں روزوں سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ اس ملک میں جو آدمی بھی آ جاتا ہے اگر 1 سال صحیح دل لگا کے کام کرے، اس پر قرض نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، حج فرض ہو جاتا ہے، تو روزے کہاں سے آئیں گے اس پر؟ یہ تو غریب آدمی پر روزے ہیں۔ تو یہاں غریب ہے کون؟ 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو، 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے اس پر، اور چاندی 1 تولہ 6 پاؤنڈ کا ہے، کتنے پیسے بنتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو بچے کو خرچ اتنا دے دیتے ہیں آپ دیکھیں، تو سال میں تو وہ بچے کا جو جیب خرچ دیتے ہیں نا سویٹ کے لیے، وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے اگر وہ جمع کر لے۔ اس لیے ایک اور تھا اس کا کفارہ، لیکن آج کے زمانے میں وہ ختم ہو گیا، ایک غلام آزاد کرے۔ غلام تو ہے نہیں اب، دنیا میں رواج ہی ختم ہو گیا غلامی کا، اسلام نے آ کر غلامی کی بنیاد نکال دی، جتنے غلام تھے پکڑ پکڑ کے آزاد کر دیے۔ ایک صحابی نے 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000۔ اسلام نے غلامی دی نہیں، غلاموں کو آزادی دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلاموں کو آزاد کیا خرید کر۔ تو غلامی تو ختم ہو گئی دنیا سے، اب غلام تو ہے نہیں، یا کپڑوں کا جوڑا پہنائے یا 10 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، کھانا بھی درمیانہ، بالکل ہی جان بچانے والا نہیں اور بہت اعلیٰ قسم کا بھی نہیں، درمیانہ کھانا کھلائے۔
مڈل قسم کا جو کھانا ہے وہ کھلائیں، 2 ٹائم کا کھانا ہو، 10 آدمیوں کو کھلائے۔ اگر وہ نہیں کھلا سکتا، ایسے ملکوں میں ہے، انڈیا، پاکستان، بنگال، غریب ملکوں میں ہے، اور وہ واقعی غریب ہے، وہ خود کھانے سے لاچار ہے، تو 10 مسکین کو 2 ٹائم کھانا کہاں سے کھلائے گا؟ 10 آدمیوں کو کپڑے کہاں سے پہنائے گا؟ تو پھر اس کو حکم یہ ہے کہ 3 روزے رکھ لیں۔ لیکن یہاں تو صرف 2 باتیں ہیں، یا 10 آدمی کو کپڑے پہنائیں یا 10 آدمی کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں۔ لیکن جن کو کپڑے پہنائیں گے وہ انگلینڈ میں نہیں ہے، جن کو کھانا کھلائیں گے وہ انگلینڈ میں نہیں ہے کہ مسجد کے نمازیوں کو پکڑنے آؤ کھانا کھلاتے ہیں ہوٹل پہ اور میری کفارہ ادا ہو جائے گا، نہیں ہوگا ادا۔ ان غریب مسکینوں کو بھیجیں گے جن کا حق ہے۔ کفارہ تو یہاں لازم ہوا، لیکن کفارے کو ادا کرنے کے لیے انگلینڈ میں آدمی نہیں ملیں گے آپ کو ایسے آدمی تلاش کر کے اپنے ملکوں میں، اپنے رشتہ دار عزیز اقارب میں، اپنے اوس پڑوس میں، اپنے علاقے میں تلاش کر کے کسی کی ڈیوٹی لگا کر، ذمہ داری لگا کر آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے۔ کفارہ قسم، یمین کا کفارہ۔ تو یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری ایسی قسموں پہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی جو تم نے عادتاً بنائی ہیں۔ عادت تو بری ہے، ان کو چھوڑ دو، لیکن اللہ تمہیں قیامت میں پکڑے گا نہیں ان پر۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ ان قسموں پر تمہیں پکڑے گا، مواخذہ کرے گا، سزا دے گا جو تم نے اپنے دل کے ارادے کے ساتھ اٹھائیں گے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والے، بردبار ہیں، برداشت کرنے والے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کفارہ معاف ہو جائے گا، کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ واللہ غفور حلیم کا معنی یہ کفارہ ہی گیا، کفارہ نہیں گیا، کفارہ باقی ہے۔ کیونکہ قسم کا مسئلہ آیا تھا، تو قسم کے عنوان پر قسم کی نسبت کے ساتھ ایک طلاق ہے جسے ایلا کہتے ہیں۔ ایلا کا معنی ہی قسم اٹھانا ہے، ایلا کا لغوی معنی ہے قسم اٹھانا، اس لیے اس نسبت کے ساتھ یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اختلاف کی بنیاد پر، جھگڑے کی بنیاد پر قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ قسم اٹھانے کی 4 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں 1 مہینہ تیرے قریب نہیں آؤں گا، 2 مہینے نہیں آؤں گا، 3 مہینے نہیں آؤں گا، اس قسم کی قسم اٹھا لی اس نے۔ تو شریعت کہتی ہے اس قسم کو پورا کرے، 1 2 3 مہینے پورے کر کے اس کے بعد بیوی کے ساتھ صلح کر لے، نہ طلاق ہوئی اور نہ قسم کا کفارہ ہوا، قسم پوری ہو۔ دوسری شکل یہ کہ 4 مہینے کی قسم اٹھائی کہ میں تیرے قریب 4 مہینے نہیں آؤں گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، سال کی قسم اٹھائی۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ میں کبھی تیرے قریب نہیں آؤں گا، مدت ہی مقرر نہیں کی۔ ان 3 شکلوں میں جو آخری 3 شکلیں ہیں، 4 مہینے کا نام لیا، 4 مہینے سے زیادہ کا نام لیا، یا کہا کبھی تیرے قریب نہیں آؤں گا، قسم اٹھائی، تو جب 4 مہینے پورے ہو گئے اس قسم میں، بیوی کو 1 طلاق بائن ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، اور اب بیوی راضی ہوگی تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، وگرنہ نکاح نہیں ہو سکتا، طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اس میں رجوع وجوع بھی نہیں ہوگا، طلاق بائن ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں، اور اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی اسی طرف رجحان ہے، اور یہی ان کا قول ہے کہ خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق بائن، رجی نہیں، رجوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر عورت اور میاں دونوں راضی ہوں تو نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح پڑھ سکتے ہیں، نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ قسم کے بغیر اگر کوئی آدمی 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال، 2 سال، 4 سال، 6 سال بیوی سے الگ رہا، اس سے الا نہیں ہوگا، اس لیے کہ للذین یؤلون، الا کا معنی ہی قسم اٹھانا ہے۔ بغیر قسم کے اگر 10 سال بھی بیوی سے دور رہتا ہے طلاق نہیں ہوگی۔ یہاں مولانا مودودی صاحب سے غلطی ہوئی ہے،
انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے بغیر قسم کے بھی الہ ہو جائے گا، بغیر قسم کے الہ نہیں ہوتا۔ تفہیم القرآن پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہے، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ الہ کا معنی ہی قسم اٹھانا ہے، بغیر قسم کے الہ کیسے ہو جائے گا؟ بغیر قسم کے الہ نہیں ہوتا۔ تو 4 مہینے یا 4 مہینے سے زائد یا بغیر کسی مدت کے تعین کرنے کے کوئی قسم اٹھا لے تو شریعت کہتی ہے 4 مہینوں سے پہلے قسم توڑ دو، بیوی کے ساتھ صلح کر لو اور کفارہ ادا کر دو، اور اگر کفارہ نہیں ادا کیا، قسم نہیں توڑی، 4 مہینے پورے ہو گئے تو طلاق ہو جائے گی۔ طلاق ہو جائے گی تو اب دوبارہ نکاح نئے مہر کے ساتھ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلا نکاح ختم، وہ بھی بیوی راضی ہو تو۔ رجوع میں تو بیوی نہ بھی راضی ہو تو رجوع آدمی کر سکتا ہے، لیکن یہاں طلاق بائن ہے جو آدمی کے نکاح کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے یہاں بیوی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر بیوی راضی نہیں ہے اب دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، دونوں راضی ہوں نئے مہر پر، نئے نکاح پر، تو نکاح کی اجازت ہے۔ یہ ہے الہ۔ اور اگر قسم کے بغیر الہ ہو جائے تو پہلے آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں، انڈیا، پاکستان، بنگال سے جتنے لوگ انگلینڈ آئے تھے وہ تو 10 سال واپس نہیں گئے، سب کی بیویاں چھوٹ گئی، تو چھٹی ہو گئی سب کی، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے سے بیویاں فارغ ہو گئی، پھر دوبارہ گئے تو کیا وہ حرام کر رہے ہیں؟ انا للہ، یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ بغیر قسم کے عورت نہیں چھٹتی، الہ ہوگا قسم کے ساتھ، اس لیے کہ یہ یقیناً بات ہے، اگر 4 مہینے یا اس سے زائد بیوی کے پاس نہیں گیا اس کی مرضی کے خلاف تو گناہ ہوگا، اس کا حق آپ نے ضائع کیا ہے، وہ آپ کو شرعی طور پہ قیامت میں سزا دلوا سکتی ہے کہ اس کا حق آپ نے ضائع کیا ہے، لیکن طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق ہوگی جب آپ قسم اٹھائیں گے، اس کے بستر پہ جانے سے قسم اٹھائیں گے کہ تو میرے بستر پہ نہیں آ سکتی، یا مجھے قسم ہے میں تیرے بستر پہ نہیں آؤں گا، 4 مہینے یا اس سے زائد یا بغیر مدت کہے اور 4 مہینے پورے ہو جائیں تو طلاق ہو جائے گی بائن اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس سے پہلے 4 مہینوں سے پہلے قسم توڑ دی، بیوی کے پاس چلا گیا تو قسم کا کفارہ دے گا، طلاق والا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ 2 مسئلے قرآن نے آج کے دروس میں، آج کی ان 4 آیات میں بیان فرمائے۔ رب العالمین نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے الہ کرتے ہیں، عورتوں سے الہ قسم اٹھاتے ہیں ان کے لیے اور رک جاتے ہیں 4 مہینے، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر وہ 4 مہینوں سے پہلے قسم کو توڑ دیں، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں، وہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، طلاق نہیں ہوگی، قسم کا کفارہ ہوگا، لیکن وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے عزم کر لیا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے طلاق کا اور 4 مہینے پورے کر دیے ہیں، نیت یہ ہے کہ اب ہم نے بیوی سے جان چھڑانا ہے اور اس نے 4 مہینے پورے کر دیے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ تم نے زبان سے کیا کہا تھا، اور اگر زبان سے نہیں کہا تو وہ تمہارے سینے کے بھید بھی جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں کہ تیرے اندر کیا چھپا ہوا راز تھا، اللہ دونوں سے واقف ہے۔ آج کی 10 آیات میں اللہ رب العالمین نے 2 مسئلے بیان فرمائے، ایک قسم کا، یمین کا، یہ ایمان ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ دیکھیں نا آپ یہاں قرآن نے کہا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ایمانکم نہیں کہا، ایمان اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ حمزے کا زبر جو ہے وہ قسم کے معنی میں ہے اور زیر ایمان کے معنی میں ہے۔
کہ وہ کوئی قسم اٹھا لے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، حج نہیں کروں گا، اس آدمی سے بات نہیں کروں گا، ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گا، یہ تو نیکیوں سے جان چھڑانے والی بات ہے، یہ تو حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے فوراً قسم توڑو، کفارہ ادا کرو اور یہ نیک کام کرو۔ ہاں اگر ایسی قسم اٹھائی ہے جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ بعض لوگ عجیب و غریب قسمیں اٹھاتے ہیں اور بعد میں پھر بھول بھی جاتے ہیں، گھر میں حرام رہتے ہیں، اور عورت سے کہتے ہیں اگر تو فلاں رشتہ دار کے گھر گئی تو مجھ پہ طلاق ہے۔ غصے میں کہہ دیا اور پھر بھول گئے، مزے میں آ گئے، اور وہ پھر جاتی بھی رہتی ہے اور ان کو یاد ہی نہیں ہوتا، وہ جب اس گھر میں داخل ہوگی ان کو طلاق پڑ جائے، یہ طلاق واپس بھی نہیں لی جا سکتی۔ ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو اس گھر میں داخل ہوگی تو اس پر طلاق ہے۔ میرے فلاں بھائی کے گھر، میری بہن کے گھر، اپنی بہن کے گھر، اپنے بھائی کے گھر اگر تو گئی تو مجھ پہ طلاق ہے، جب وہ اس گھر میں داخل ہوگی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسے منہ سے خرافات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ غصے میں آ کے ایسی بات کرتے ہی کیوں ہے کہ جو اس کے لیے مصیبت بن سکتی ہے، حرام حلال کا اتنا بڑا طوفان کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ایسی بات کو زبان پہ لانا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال لفظوں میں جو اللہ کو ناپسند ہے سب سے زیادہ وہ لفظ طلاق ہے تو حلال، طلاق تو ہو جاتی ہے، طلاق دو تو طلاق واقع ہوتی ہے، لیکن ہے تو حلال، لیکن اللہ کو پسند نہیں یہ لفظ، جو اللہ کو پسند نہیں اس کو زبان پہ کیوں لاتے ہو؟ اس لفظ کو زبان پہ ہی نہ لاؤ، جب زبان پہ نہیں لاؤ گے تو معاملہ گڑبڑ ہی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یا حیض کی نسبت کے ساتھ حیض کے مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے قسم کا مسئلہ بیان فرمایا، اور قسم کی نسبت کے ساتھ اللہ نے وہ طلاق کی قسم بیان کر دی جس کا تعلق قسم کے ساتھ، اور آگے قرآن طلاق اور طلاق کے بعد عدت کے مسائل کو بیان کر رہا ہے، پھر طلاق کی قسموں کو بیان کر رہا ہے، طلاق کس کس طرح دی جاتی ہے، اور طلاق ایک طلاق کا کیا مسئلہ ہے، دو کا کیا ہے، تین کا کیا ہے، یہ ساری تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی سچائیوں کو سننے سمجھنے کے ساتھ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوچھنا ہے پوچھ لیجیے۔